ایسا قادر حسین اترا ہے جو حیوانوں کو پیشوا کر دے. آگ پانی ہوائی مٹی سے جسم آدم کو جو عطا کر دے. ایسا قادر حسین اترا ہے جو حیوانوں کو پیشوا کر دے. کعبہ قوسین جس کا جھولا ہے پر سواری رسول ہوتا ہے. کعبہ قوسین جس کا جھولا ہے اور سواری رسول ہوتا ہے. عرش پہ فاطمہ نماز پڑھیں پھر اس کا نزول ہوتا ہے. پھر اپنے کو مرتضی کر دے دست ہیبت میں تیغ تھامے تو جسم اپنے کو مرتضی کر دے. گر یہ زہرا کی اوڑھ لے چادر نور اپنے کو کبریا کر دے. آگ پانی ہوائی مٹی سے جسم آدم کو جو عطا کر دے. ایسا قادر حسین اترا ہے جو حیوانوں کو پیشوا کر. نعرہ صلوات. جب خدا کو پکارا علی آ گئے. جب علی آ گئے زندگی آ گئی. جب خدا کو پکارا علی آ گئے. جب علی آ گئے زندگی آ گئی. زندگی بندگی روشنی آ گئی. روشنی آ گئی آ گئی آ گئی. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں. آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت ان کے محبوں کو آتی نہیں. آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں. موت کا کیا خطر موت سے کیا ہے ڈر. اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو غسل ملبوس کو مت کفنا. میں چلا ہوں علی سے ملاقات جس کی تھی آرزو گھڑی آ گئی. میں چلا ہوں. سمجھے گا کون کتنے قداور حسین ہے. روزہ نماز حج کا مقدر حسین ہے. روزہ نماز حج کا مقدر حسین ہے. ارے پشتے نبی پا دیکھنے والے ادھر بھی دیکھ. پشتے نبی پا دیکھنے والے ادھر بھی دیکھ. یہ تازیہ نہیں میرے سر پر حسین ہے. یہ تازیہ نہیں میرے سر پر حسین ہے. بعد نماز جب بھی تبرا نہیں ہوا. بعد نماز جب بھی تبرا نہیں ہوا. سجدوں کے دل کا بوجھ بھی ہلکا نہیں ہوا. سجدوں کے دل کا بوجھ بھی ہلکا نہیں ہوا.
मुनाफिकों से करूं क्या अली की बात। अरे अंधे यही कहेंगे सवेरा नहीं हुआ, अंधे यही कहेंगे सवेरा। ایک نصیری نے کہا عرفان نہیں ہے تجھ کو، ایک نصیری نے کہا عرفان نہیں ہے تجھ کو، ورنہ تو کہتا خدا کہنے کو جی چاہتا۔ ایک نصیری نے کہا عرفان نہیں ہے تجھ کو، ورنہ تو کہتا خدا کہنے کو جی چاہتا ہے، عشق حیدر میں مدح کہنے کو جی چاہتا ہے، بس اسی پہ مر مٹنے کو جی چاہتا ہے۔ واہ واہ، بس اسی نام پہ مر مٹنے کو جی چاہتا ہے، بہت خوب۔ اچھی ہوئے گا شعر ہے۔ جس کے دل میں محبت علی ہے، جس کے دل میں محبت علی ہے، شان جلی دل میں بسی، واہ واہ واہ، بہت شان جلی دل میں بسی ہے، ایسا مسلمان ڈرے گا بھی کیوں جس کے پاس ناد علی ہے۔ واہ واہ واہ، رات پڑھے محمد لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المغربين والمشرقين القائل بحديث الثقلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأطهرين المطهرين المطهرين والكهف الحصين والغياث المستر المستقيم لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات خزانہ گرامی، آج نبی محرم ہے اور دن تو گزر گیا، شب آ گئی، بس تھوڑا سا فضائل کا رب دے کے مسائل بھی گرا دے، کیونکہ یہ موضوع بھی ظاہر ہے کہ مکمل کرنا ہے، مکمل تو ہو ہی نہیں سکتا، قیامت تک بھی اگر قرآن و اہل بیت پہ پڑھا جائے تو تکمیل تو ہو ہی نہیں سکتی، لیکن یہ کہ کسی حد تک جو باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ان میں کچھ آخری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ پیغمبر کی جو یہ حدیث ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان دو برابر چیزیں چھوڑ دی، ظاہر ہے کہ اگر ان سے متمسک رہو گے، بہت آسان فارمولہ بتا دیا، تو تم گمراہ نہیں،
ہم یہ دائرے کے رسول کہہ کے جا رہے ہیں، گارنٹی لے کے جا رہے ہیں کہ تم گمراہ نہیں ہوگے، مگر ان دونوں سے متمسک رہنا، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں بھی جدا نہیں ہوں گی، دونوں ایک دوسرے سے ٹچ ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم اور ملزوم ہے، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچا۔ تو عزیزو، ہم نے آپ کی خدمت میں ایک بات کہی تھی کہ یہ قرآن، ہمارے پاس قرآن بھی ہے الحمدللہ، اور اہل کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ اچھا، ہم کیوں مانتے ہیں؟ ہم قرآن کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ فضائل اہل بیت ہم نے قرآن میں دیکھے، اور اہل بیت کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن کی عظمت کو انہوں نے ہمیں بتایا، لہٰذا ہمارے لیے لازم ہو گیا کہ ہم قرآن کو بھی مانیں، ہم اہل بیت کو بھی مانیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اور وہ یہ کہ بہت اچھا انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے جو سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ مولا کائنات کی فضیلت میں ہے۔ ایک تو فضیلت انہوں نے یہی بیان کی تھی کہ اے آل محمد، اگر آپ پر صلوات نہ ہو تو وہ نماز ہی نہیں ہے، بالکل سرے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر صلوات نہیں ہے تو وہ نماز ہی نہیں ہے، یعنی قبول کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اور دوسری اور بھی کئی چیزیں ارشاد فرمائی تھیں انہوں نے، لیکن آج ایک اہم چیز بہت چھوٹی سی ہے مگر بہت معنی رکھتی ہے۔ فرماتے ہیں مات الشافعی لم یدر علی ربہ ام ربہ اللہ۔ بیچارے نصیری تو بلا وجہ ہی میں بدنام ہو گئے، لیکن یہ کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں مات الشافعی، یعنی شافعی مر گیا لیکن اس کو یہ پتا ہی نہیں چلا کہ علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یعنی یہ پتہ ہی نہیں چل پایا کہ علی رب ہے یا خدا رب۔ بہت اہم بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ امام شافعی کہہ کے جا رہے ہیں، اتنا سرشار تھے حضرت علی بعد میں کیا حالات پیدا ہوئے، کیا ہو گیا کہ کم سے کم ہم ایسے افراد سے، یہ جتنے بھی امام ائمہ اربعہ ہیں جو گزرے ہیں، ان لوگوں سے، ان کے ماننے والوں سے ہم یہی کہیں گے کہ آخر تم جن کو مانتے ہو ان کی بھی تو ماننا چاہیے۔ تم ان کو تو مانتے ہو لیکن ان کی نہیں مانتے ہو۔ ان کے ہر قول سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، سرشار محبت اہل بیت تھے، سرشار محبت علی تھے۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اب ان نمازیوں سے، یہ تو بات قرآن کی، تو قرآن تو چھوڑ ہی دیا، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، بغیر محبت اہل بیت سب بیکار ہے، حرام ہے۔ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، یہ بہت اچھا مصرع ہے، بغیر حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اس کے سلسلے میں یہ جو شعر، جس نے بھی یہ مصرع کہا، یہ شعر ہے، تو شعر کا یہ ایک مصرع ہے، لیکن یہ کہ اس نے کہاں سے کہا یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو ہم نے دیکھا کئی کتابوں میں اہل سنتوں کی ایک حدیث لکھی ہے، اور وہ حدیث ان کے ہی تو ہے، اس کے بعد پھر ہماری کتابوں میں بھی آئی، اور وہ حدیث یہ ہے کہ من احب علی قابل اللہ منہ لہ صلاتہ و صیامہ و قیامہ واستجاب دعاءہ۔ کہا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے، یعنی جو علی کو چاہتا ہے، اس کی نماز قبول، اس کا روزہ قبول، اس کا قیام قبول، اس کی دعا مستجاب ہے۔ لیکن یہ کہ اگر وہ اہل بیت حضرت علی سے محبت نہیں رکھتا تو پھر اس کا ایک عمل بھی قبول نہیں ہے۔ تو اب یہ نماز پڑھنے والے یعنی نمازیں لے کے جب بارگاہ الہی میں روز محشر پہنچیں گے تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ تمہارا راستہ یہ ہے، اور جو اہل بیت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے ان کا راستہ یہ ہے۔ تو اب یہ کہیں گے ارے یہ کیسی بات ہے، کہا نہیں ہم نے نمازیں تو پڑھی، یہ ہمارے گٹے تو دیکھو۔ فرشتوں سے کہیں گے، ان فرشتوں سے، یہ میرے گٹے تو دیکھو، یہ ہم نے اتنی نمازیں پڑھی، جیسے ہی اذان ہوتی تھی ہم دوڑ جاتے تھے نماز کے لیے، ہم تو نماز جماعت کے پڑھنے کے عادی تھے۔ تو اب وہ فرشتے کہیں گے تم سے کہا کس نے تھا
کہ تم نماز پڑھو. ان سے کہا کس نے تھا؟ یہ تو ظاہر ہے کہ یہ جملہ ان کو اتنا کھٹکے گا، کہیں گے کہ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ قرآن میں تم نے حکم نہیں دیکھا، تم تو حسبنا کتاب اللہ والے ہو، تم تو کتاب یہ کہہ کے الگ ہٹ گئے تھے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. تو اس قرآن میں کہیں مسلمانوں کو حکم ہی نہیں دیا گیا. جہاں بھی حکم دیا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اور ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کل ایمان کی محبت نہ ہو. صلوات پڑھیں بر محمد. ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا. ایک اور حدیث ارشاد فرمائی، عجیب و غریب حدیث پیغمبر اکرم کی، فرماتے ہیں کہ والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم کھا کے. دیکھیے اللہ نے بھی قسمیں کھائی ہیں، جب کوئی زوردار بات کہی ہے تو اللہ نے بھی قسم کھا کے کہی. تو پیغمبر نے بھی قسم کھائی، والذی بعثنی بالحق نبیا، اس کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنایا. اب حدیث کیا ہے؟ لو عمل 70 نبیا لم يدخل الجنہ حتی یحب ھذا اخی علی. عظیم حدیث ہے، کم پڑھی جاتی ہیں ایسی حدیثیں. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس کی قسم کہ جس نے مجھے نبی برحق بنایا، اگر کسی نے 70 نبیوں جیسا بھی عمل کیا ہو، ہرگز لم يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میرے بھائی علی کی محبت نہ ہو. میرے بھائی علی کی محبت نہ ہو. چاہے 70 نبیوں جیسا، بہت اہم بات ہے یہ، بہت اہم حدیث ہے یہ کہ 70 نبیوں جیسا ایک نبی جیسا عمل کوئی کر کے دکھا نہیں سکتا. کیسے کیسے دن بھر روزے سے رہتے تھے، راتوں میں بھی عبادتیں کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے. انبیاء کیسی کیسی زحمتیں انہوں نے برداشت کی. آرے سے چلایا گیا، یہاں تک آرا تک چلایا گیا نبیوں پر، کتنی اذیتیں اٹھائیں. اس کے بعد اب پیغمبر کا یہ کہنا 70 نبیوں جیسا بھی عمل کیا ہو تو بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک حضرت علی کی محبت نہ ہو. صلوات پڑھیں پر محمد اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب جنت میں نہیں جا سکتا، تو اب ظاہر ہے کہ اس کے الٹا جہنم میں جائے گا. اب جہنم کی جو خلقت ہوئی ہے وہ کس کے لیے ہوئی؟ اگر ہمیں سوال کریں، کوشچن کریں کہ جہنم کس کے لیے بنا، تو آپ یہی کہیں گے کہ جہنم کافروں کے لیے ہے، جہنم منافقوں کے لیے ہے نا؟ یہی تو سوال جواب ہوگا. لیکن پیغمبر کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ پیغمبر کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر ذرا سا غور کیجئے، یہ بھی حدیث وہی حیات القلوب میں بھی ہے اور اس کے علاوہ ان کی کتابوں میں ہے، جو ان کی کتابوں سے ہماری کتابوں میں آئی. کہ کیا ہے حدیث؟ کہ لو اجتمع الناس، یعنی کس وجہ سے جہنم بنا، سبب خلقت کیا ہے، ریزن کیا ہے جہنم کی خلقت کا؟ فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار. اگر سارے لوگ، رسول کہہ رہے ہیں سارے لوگ حضرت علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو پروردگار جہنم کی خلقت نہ کرتا، جہنم کی خلقت نہ کرتا. تو اس کا مطلب جہنم کی خلقت دشمنان علی کے لیے اللہ نے کی ہے. سوال پڑھیے بر جہنم کی خلقت ہی ہوئی ہے، اس کے لیے ہوئی ہے، دشمنان علی کے لیے ہوئی ہے، دشمنان علی کے لیے ہوئی ہے. اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں مذہب حقہ پہ باقی رکھ، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھی راہ پر باقی رکھ. اسی لیے ایک دعا اور ہم قنوت میں پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا لا تزغ قلوبنا، پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت کر دینے کے بعد نہ موڑنا، ہمارے دلوں کو نہ موڑنا، ہدایت کر دینے کے بعد.
रब्बना हब लना मिन लदुनका, हमें अपने पास से रहमत अता करना, इन्नका अंतल वहाब, ऐ परवरदिगार तुम तो बहुत ज्यादा अता करने वाले हो। तो देखिए दुआएं तो हम बहुत सी मांग सकते हैं, परवरदिगार हमें माल दे दे, दौलत दे दे, मकान दे दे, इल्म दे दे, लेकिन सारी दुआओं में अगर कोई दुआ अहम है तो वो हिदायत पर बका की दुआ है। वाह वाह वाह। हम हिदायत पर बाकी रहें, अगर हम हिदायत पे बाकी रहेंगे तो अपने आप इल्म भी आ जाएगा, दौलत भी आ जाएगी, इज्जत भी आ जाएगी। चलो आगे बढ़े माशाल्लाह, जीते रहिए मौला। इस तरह की हदीसें जो है हजरत अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में है। एक हदीस और आपकी खिदमत में पेश करके फिर मसाइब की तरफ आए। जाहिर है कि आज मसाइब ही की रात है कि पैगंबर फरमाते मन अहब्ब अलियन आता अल्लाहु लिकुल्लि इर्तिन फी बदनिही मदीनतन फिल जन्नह। जब आप तर्जुमा सुनेंगे तब आप तड़प जाएंगे कि क्या हदीस है। कहा कि जो भी फरमा रहे हैं पैगंबर, जो भी हजरत अली से मोहब्बत करता है, मन अहब्ब अलियन, जिसने भी हजरत अली से मोहब्बत की, मन अहब्ब अलियन आता अल्लाहु लिकुल्लि इर्तिन फी बदनिही, उसके बदन में जितनी रगें हैं उनके तादाद के बराबर परवरदिगार उसको जन्नत में घर नहीं मदीना शहर अता करे। हाय हाय वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैत नहीं कहा, हाय 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 मदीना यानी शहर अता करेगा। एक रग के मुकाबले में एक शहर। हाय 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 हाय। हमने जब साइंस से पूछा कितनी रगें हैं तो पता चला 360 रगें हैं। हाय 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 360 रगें हैं। जब 360 रगें हैं तो अब जरा अंदाजा लगाइए कि जिसने भी अली से मोहब्बत की तो उसके 360 तो कम से कम जन्नत में शहर हो गए। अब इसका मतलब ये कि जब उसके शहर हो गए तो ये शहर क्यों दिए जा रहे हैं? ये इसलिए दिए जा रहे हैं कि सिर्फ अहले बैत ही शिफात करने वाले नहीं हैं, अहले बैत का मुहिब भी शिफात कर सकता है और घरों में दाखिल कर सकता है। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा शहर है। चलो बड़े दलील है कि मुहिब अहले बैत शफात कर सकता है। वरना इतने शहर देने का मतलब क्या है? इतने शहर देने का मतलब क्या है? उसके लिए तो एक छोटी सी जगह मिल जाए, किसी भी सालेह का, किसी भी शहीद का जवार मिल जाए, यही उसके लिए बहुत है। लेकिन ये कि मोहब्बत करने वाले को इतने शहर जो दिए जा रहे हैं, और शहर में जाहिर है कि कितने घर होते हैं। अब जाहिर है और घर, एक घर में कितने लोगों की जगह होती है, तो इसका मतलब एक मुहिब अहले बैत न जाने कितनों की शिफात करवा सकता है। अहले बैत तो अजीम शख्सियात हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा शाफ़ी महशर हैं, बीबी फातिमा शफिया महशर हैं, और हर इमाम शफी है। लेकिन ये कि यहाँ मुहिब भी शफी है, ये उसकी दलील है कि जाहिर है कि जब इतने घर मिलेंगे तो क्या करेगा रख के, बांटता जाएगा। एक सलवात पढ़े नहीं है, ये तो सिर्फ रब दिया था की खिदमत में कि आज शब आशूर, शब आशूर हमें हुक्म है कि तुम आस्तीने बाजुओं तक चढ़ा दो, गरेबान को चाक कर लो, नंगे सर और मुमकिन हो तो नंगे पैर। आज ही की शब से लेकर शाम गरीबा तक एक दूसरे को सलाम न करना, सलाम न करना। क्यों? इसलिए कि सलाम सलामती की दुआ है। जहरा का भरा घर उजड़ गया और हम सलाम करें तो फिर हम क्या कहें? कहा कुछ याद न रहे तो कम से कम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कह देना, अज़्ज़ल्लाहु उजूरना व उजूरकुम कह देना। कुछ न याद आए तो सीने पे हाथ मार के या हुसैन कह देना। अज़ीज़ान गिरामी, शब आशूर आज बड़ी रौनक है, हर घर में रौनक है। करबला में भी रौनक थी, करबला में भी रौनक थी, और अब ये रौनक कल ना होगी। आज बड़ी रौनक है, वहां पे भी रौनक थी, इसीलिए मन्नत भी मांगी थी, रात भर इबादतें हो रही हैं।
حسین ہر طرف سے ہوتے ہوئے تھکے ہوئے آئے اور اپنے خیمے کے پاس آ کے تلوار کو زمین پہ گاڑا اور بیٹھ گئے. گھٹنوں میں سر کیا, آنکھ لگ گئی. بیوی زینب آئی اور لیدار کیا کہ بھیا فوجوں پہ فوجیں آ رہی ہیں, بچے گھوڑوں کی چاقوں سے تڑپ رہے ہیں, دہل رہے ہیں, بھیا آپ یہاں بیٹھے. کہا ہاں آنکھ لگ گئی تھی, تھوڑی دیر میں تھک گیا تھا, یہاں بیٹھ گیا. اب ایک جملہ جو کہتے ہیں وہ بی بی زینب کو تڑپا دیتا ہے. کہتے ہیں کہ بہن زینب ہم نے خواب دیکھا ہے. خواب دیکھا ہے. کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا خواب یہ دیکھا ہے کہ میرے نانا آئے ہیں, ہاتھوں کو بہلائے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں میرے لال اب بہت زیادہ وقت نہیں ہے, تھوڑی دیر میں تم ہمارے پاس ہوں گے. ارے ذرا سنیے کہ جناب زینب نے اپنے بھائی سے خود ان کی شہادت گرامی ان کے خیمے میں پہنچایا. اب حسین نے اپنے صحابیوں کو جمع کیا, اپنے خیمے میں عباس سے کہا سارے صحابیوں کو میرے خیمے میں لے آؤ. اب امام حسین نے تقریر شروع کی اور اس کے بعد پھر ایک جملہ کہا کہ یہ ہمارے جان کے درپے ہیں اور یہ ہمارے رشتہ داروں کی جان کے درپے ہیں. اے صحابیوں تم چلے جاؤ, ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری جان جائے, بڑی اذیتیں ہیں, تم چلے جاؤ. اگر تم اس طرح سے نہیں جا سکتے تو یہ جو چراغ ہے اس کو ہم بجھائے دیتے ہیں, کسی شرمندگی کا احساس نہ کرنا, چلے جاؤ. امام نے چراغ کو بجھا دیا. چراغ بجھ تو گیا لیکن جب دوبارہ جلایا تو دیکھا جتنے لوگ بیٹھے تھے سب بیٹھے رہے. کہا تم گئے نہیں. کہا ارے ہم آپ کے قدموں کو چھوڑ کے کہاں چلے جاتے, اگر 70 مرتبہ بھی ہم قتل کر دیے جائیں اور زندہ کیے جائیں تو بھی ہم آپ کے قدموں پہ جان نثار کر دیں گے. یہ سننا تھا. جناب زینب نے یہ باتیں جب سنی اور صحابیوں کے یہ جذبے دیکھے تو آواز آئی جناب زینب کی. کہا اے میرے ماں جائے, تمہارے ان صحابیوں کے جذبے کو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ حسین نے ایک جملہ بھی کہا تھا اسی وقت کہ جیسے صحابی ہمیں ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھیا کو ملے. کہا ہم یہ ایسے صحابی دیکھنا چاہتے ہیں. تو سارے صحابی خیمہ حسین سے نکلے, جناب زینب کے خیمے کے پاس آگے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد پھر اپنی تلواروں کو نکالا, سینے پہ رکھا. شہزادی اگر آپ حکم کریں تو ہم اتنا جھکے کہ تلواروں کی نوکیں, نیزوں کی نوکیں میرے پیر سے ظاہر ہو جائے. زینب تڑپ گئی. ہم نے تمہارا جذبہ دیکھ لیا. عزیزان گرامی, کسی صورت سے رات گزر گئی. جب صبح ہوئی علی اکبر کی اذان کے بعد سے تیروں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور صحابی جانے لگے, عائشہ جانے لگے, سب کی لاشیں آنے لگی. جب سب شہید ہو گئے تو حسین میدان کربلا میں آئے, آواز دی حل من ناصر ینصرنا, حل من معین یعیننا, حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی میرا یار و مددگار جو مجھ مظلوم کی مدد کرے. عزیزوں خیمے سے رونے کی آواز بلند ہو گئی. حسین در خیمہ پہ آئے. کہا زینب کیا بات ہے, یہ اس قدر لوگ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا آپ کی آواز استغاثہ میں کچھ ایسا درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. خدا کوئی لوگ نہ تھے سوائے نبی سید الشہداء و شہدائے کربلا کے. عزیزوں کہا میں سمجھ گیا کہ علی اصغر کیا چاہتا ہے. لاؤ میرے علی اصغر کو میرے حوالے کرو. رباب نے حوالے کیا. جناب امام حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا, ابا کا دامن کیا, لے کے چلے. ایک بلندی پہ آئے, سوال آپ کیا کہ یہ بچہ پیاسا ہے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, تم اسے پانی پلا دو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کی بہانے ہم پانی پی لیں گے, لوگ جلتی ہوئی ریت پہ لٹائے دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں کربلا کی ریت
اس کے بعد پھر سوال آپ کرتے ہیں لیکن کوئی جواب نہیں ملتا. اشتیا مڑ کے رونے لگتے. عمر سعد سامنے آتا ہے اور مولا سے کہتا ہے تمہیں معین کیا گیا تھا کہ حسین کے کلام کو قضا کرو، یعنی علی اصغر کے گلے پہ تیر مارو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے ہاتھ چکر آ گئے ہیں، تمہارے تیر بار بار زمین پہ گر جاتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ ارے فرمولا ایک کہتا ہے اے عمر سعد جو میں نے منظر دیکھا وہ میں بتا نہیں سکتا کہ کیا منظر دیکھا. جب میں نے پہلا تیر چلانا چاہا رسول سامنے آ گئے، یہ گلا حاضر ہے، میرا تیر چھوٹ گیا. جب میں نے دوسرا تیر چلانا چاہا تو علی سامنے آ گئے، یہ گلا حاضر ہے. میرے ساتھ تیسری بات سن پائے گا، اور تیسری بات آپ اے مومنوں آپ سن پائیں گے. اے عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا آپ پر رحم نازل کرے. عزیزو تیسرا جملہ فرمولا نے کہا کہ ایک برقع بے بوجھ بی بی آئی اشارے سے کہا یہ گلا حاضر ہے، اگر تیر چلانا ہے اس گلے میں چلا. میرا یہ 6 مہینے یہ پیاس آئے اس کی ماں میں روح خوش ہو گیا. عزیزوں لیکن عمر سعد نے کہا اب کچھ نہیں، اب تمہیں تیر چلانا ہے. ارے چلہ کمان میں اس نے تیر چھوڑا، اب تیر آگے علی اصغر کے گلے میں لگا، بازو حسین پہ لگا، اب خون چلو میں لیا. کبھی آسمان کی طرف دیکھا، مقصد آسمان سمجھ گئے، زمین کی طرف دیکھا، زمین کا مقصد سمجھ گئے. بس عزیزان گرامی چہرے پہ بن گیا. اب ابا کا دامن کیا، علی اصغر کی لاش کو لے کے بڑھے. عزیزوں تاریخ میں حج میں ایک عمل ہے جو حاجرہ کا مشہور ہے، صحیح صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. روزے عاشور بھی اعمال ہوتے ہیں تو حسین کی بھی ایک صحیح ہے، حسین کی بھی ایک صحیح ہے. ہمت نہیں بڑھ رہی ہے نا کہ رباب اس لہو لہان بچے کو دیکھ نہیں پائے گی نا، تو کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی آگے بڑھتے ہیں. جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو جلدی آدمی گھر نہیں آتا. کئی مرتبہ وہ سوچتا ہے کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، گھر والے کیا کہیں گے. ہائے حسین، ہائے حسین. آگے بڑھے پیچھے ہٹے، ساتھ مرتبہ انا للہ رضن بقضائہ وتسلیما لحسین. ہائے حسین نے ہمت کی، ساتویں مرتبہ آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. رباب دوڑ کے آتی اور اس کے رباب آتی. سکینہ آ گئی، دامن پکڑا، بابا کیا آپ علی اصغر کو پانی پلا رہا ہے؟ ارے میں پیاسی، چھوٹے چھوٹے بچے حسین خاموش ہیں، حسین سر جھکائے کھڑے ہیں، کچھ نہیں بولتے. تھوڑی دیر میں جب رباب آئی تو ابھی ہمت نہیں بڑھ رہی ہے کہ کیسے ماں کو جو ابھی جھولا جھلا رہی تھی کیسے اس بچے کو کسی صورت سے حسین نے ہمت کی، ارے کیسی ہٹایا رباب کہ تمہارے جیسے مہر کیے جاتے ہیں. بیویوں میں تو آرام بابا ہو گیا. آئے علی اصغر، آئے علی اصغر. اس کے بعد حسین نے علی اصغر کی لاش کو باندھ دیا. اور زینب علی اصغر کی لاش کو ہمیں دے دو. جناب زینب پوچھتی ہے یہ کیا بات ہے، ساری لاشیں تو آپ خیمے میں لائے، یہ علی اصغر کی لاش آپ مانگ کیوں رہے ہیں؟ کہا ایک بات سنو کہ
کہ میں کیوں ایسا کرنا چاہتا ہوں؟ ساری لاشیں میں کیوں لایا؟ علی اصغر کی میں لاش کیوں مانگ رہا ہوں؟ تمہیں پتا ہے میری شہادت کے بعد عمر سعد حکم دے گا اور گھوڑوں کی نال بندی کرائی جائے گی اور ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ ارے میں نہیں چاہتا علی اصغر جو 6 مہینے کا مٹی ڈالنے کے بعد پانی ڈالا مستحب ہے کہ ہم قبر جب بن جائے تو پانی ڈالیں۔ آپ نے یہ مناظر دیکھے ہوں گے قبرستانوں میں، آئے حسین، حسین کے پاس پانی نہیں ہے، ارے پیاسے حسین، مظلوم حسین کیا کرے، اتنا روئے کہ مراد سے در ہو گئی، آئے غضب ہو گیا۔ اٹھنے کے بعد اب خدا حافظ کر کے چلنے والے ہیں، جب دیر ہو رہی ہے اپنی شہادت میں، کسی نے بس مجلس تمام ہو رہی ہے، کسی نے سلام کر لیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین نے چوک کے دیکھا، آخر تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں فاطمہ صغریٰ کا نام آور ہوں، میں خط آیا ہوں۔ ارے حسین نے بیٹی یاد آ گئی، آنکھوں میں تصویر گھومنے لگی، خط کو پڑھا، پورا خط نہیں پڑھوں گا، 2 جملے، خیریت کے بعد 2 جملے تھے۔ کہا بابا آپ نے کہا تھا کہ ہم علی اکبر کو بھیج کے بلوائیں گے، اور علی اکبر نے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ علی اکبر نے کہا تھا فاطمہ صغریٰ پریشان نہ ہو، ہم تمہیں لینے آئیں گے، تو علی اکبر کو یہ وعدہ یاد دلا دیجیے گا۔ دوسرا جملہ سنیے گا، دوسرا جملہ یہ لکھا جو آخری جملہ ہے، کہا علی اصغر تو اب 6 مہینے کا ہو گیا ہوگا، گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا۔